بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چچا کو گاؤں کی عورتیں کالے ناگ والا کہتی تھیں۔ میں کالے ناگ کا نام سن کر ہی شرم سے منہ چھپا لیتی۔ ایک روز چاچی گھر آئی تو میں نے چاچی سے پوچھا کہ چاچی سچ بتا کہ چچا کو عورتیں کالے ناگ والا کیوں کہتی ہیں؟ تو چاچی کہنے لگی، آج رات کو میں کمرے کا دروازہ کھلا رکھوں گی، آ کر دیکھ لینا، تو سب سمجھ جائے گی۔ رات ہوئی تو چاچی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس رات میں نے چھپ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ میرے چھوٹے چچا سے سب گاؤں والے ڈرتے تھے، کیونکہ گاؤں کی عورتیں تو کیا، مرد بھی انہیں کالا ناگ کہتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، سب لوگوں کو چچا کو کالا ناگ کہتے ہی سنا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ تک معلوم نہ تھا کہ ناگ کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے اور گاؤں کے کھیت کھلیانوں میں سانپ اکثر ہوتے تھے، اس لیے ایک بار جب میری عمر 12 سال کی تھی، ایک دن ہم اسکول سے گھر آتے ہوئے کھیتوں کے بیچ میں سے گزر رہی تھی۔ میری سہیلیاں کہہ رہی تھیں کہ کالا ناگ ہی نہ آ جائے، وہ کالے ناگ کی رٹ لگائے ہوئے تھیں کہ اتنے میں ہماری نظر کھیتوں کی جانب پڑی۔ ہم نے وہاں سیاہ رنگ کا سانپ دیکھا۔ ہم سب لڑکیوں کی جان پر بن گئی۔ ہم لوگوں نے الٹے قدم پیچھے دوڑ لگا دی۔ ہم سب سہیلیوں کی سانس ہمارے سینے میں ہی تھم گئی۔ ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگنے لگیں، اتنا تیز کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اسکول پہنچ کر ہی ہمارے قدم رکے تھے۔ جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ناگ کہیں نہیں تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اسے کالا ناگ کہتے ہیں۔ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں کھیتوں سے گزرتی تھیں تاکہ بیچوں بیچ راستہ طے کر کے جلدی گھر پہنچ جائیں، لیکن کیا معلوم تھا کہ وہاں کالا ناگ دیکھنے کو مل جائے گا۔ مگر اس دن کے بعد سے تو ہم نے توبہ کر لی اور کچی سڑک سے ہی گھر جانے کو ترجیح دی۔ یہ بات جب میں نے امی کو بتائی کہ ہمارے پیچھے کالا ناگ لگ گیا تھا، اس وقت چچا بھی وہیں دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ سن کر ان کا نوالہ ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ کہنے لگے کہ تم کیوں کھیتوں کے راستے سے آئی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم تھا وہاں سانپ ہوگا۔ میرے چچا بہت پریشان ہو گئے، کھانا وہیں چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ جب میں نے اپنی چچی کی طرف دیکھا تو ان کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی کہ چچی کیوں اتنی پریشان کھڑی ہیں۔ میری اماں مجھے ڈانٹنے لگیں کہ کیا ضرورت تھی اپنے چچا کے سامنے یہ سب کہنے کی۔ مجھے اماں کی بات بالکل سمجھ نہ آئی۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام کو جب چچا واپس آئے تو ان کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ آتے ہی چارپائی پر گر گئے۔ میری چچی منہ میں بڑبڑانے لگی اور کہنے لگی، چڑھ گیا ہوگا اب تمہیں بخار، نہ تم باز آؤ گے اور نہ ہی میری جان سکون میں آئے گی۔ اب تو تم میری زندگی کو اور ہی مشکل میں ڈالو گے، اسی سانپ کو مار کر آ رہے ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ چچا کو سہارا دینے لگی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ بھلا بخار سے چچی کی زندگی کیسے مشکل میں جا سکتی ہے، اور چچا تو دوپہر کو بالکل ٹھیک ٹھاک باہر گئے تھے۔ ایک سانپ کو مار کر وہ بیمار کیسے ہو سکتے تھے؟ اگلے روز دوپہر کو ہمارے گھر چوڑیاں بیچنے والی آ گئی۔ میری اماں کو کانچ کی چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ انہوں نے اپنے لیے بہت ساری چوڑیاں خریدیں۔ اسی اثناء میں میری چچی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کے چہرے پر سارے زمانے کی بیزاری چھائی ہوئی تھی، آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ امی نے چچی سے کہا کہ کانچ کی چوڑیاں لے لو، تو وہ کہنے لگی، جانے بھی دو بھابھی، کالے ناگ کا سلوک نہیں جانتی آپ۔ میرے دل میں ویسے بھی اب کوئی ارمان نہیں رہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے صحن میں بنے غسل خانے میں چلی گئی۔
ہمارے گاؤں کے گھروں میں غسل خانے اکثر کمروں سے باہر کی طرف بنے ہوتے تھے۔ امی چچی کی طرف دیکھ کر منہ میں بڑبڑائی، ناشکری عورت، اتنا تو خیال رکھتا ہے وہ تیرا۔ چچا کی شادی کو چند سال ہوئے تھے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ چچی کہتی تھی کہ یہ کالا ناگ ہے، اپنے بچوں کو بھی کھا جائے گا۔ اچھا ہے کہ یہ بے اولاد ہی رہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری چچی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، وہ کیوں چچا جان سے اتنی خار کھاتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اپنے چچا سے بہت پیار تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ چچا بنسبت باقی بھائیوں کے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ لیکن جب بھی چچا مجھے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے تو میری والدہ اور چچی کی رنگت اڑنے لگتی۔ امی بار بار مجھے یہ سمجھاتی کہ تم چچا سے ذرا فاصلے پر رہا کرو۔ پھر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، فاصلہ خود بخود ہی بڑھتا چلا گیا۔ میری عمر 16 برس ہو گئی۔ چچا اور ابا کے بیچ بٹوارا ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر کے بیچ بھی دیوار کھڑی ہو چکی تھی، زمینیں بھی الگ ہو چکی تھیں، لیکن چچا چچی سے میری محبت اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اب بھی قائم اور دائم تھا۔ یہ بٹوارا بھی بڑی محبت اور باہمی رضامندی سے ہوا تھا۔ اب میں بہت سی باتوں کو سوچنے لگی تھی۔ پہلے میں نے کبھی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی تھی جیسا کہ اب دینے لگی تھی۔ لوگ اب بھی میرے چچا کے نام سے خوف کھاتے تھے، اور جب لوگ چچا کو گھر پر دیکھتے تو چچی کے گھر سے واپس لوٹ جاتے۔ میں اب اس بارے میں بہت سوچنے لگی تھی کہ آخر لوگ میرے چچا کو کالا ناگ کیوں کہتے ہیں اور چچا سے اتنا خوف کیوں کھاتے ہیں۔ میرے چچا دیکھنے میں گورے چٹے گبرو نوجوان تھے اور بات بھی بڑے پیار سے کرتے تھے۔ میں نے آج تک انہیں کسی سے لڑتے جھگڑتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، ایک بات یہ چچا میں ضرور تھی کہ ان کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی تھیں، اور وہ اپنی آنکھ کی کالی پتلیاں بڑی تیزی سے گھماتے رہتے تھے، جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اول تو میرے چچا کو بہت کم ہی کسی پر غصہ آتا تھا، لیکن جب انہیں غصہ آتا تو اس وقت میری چچی بھی کانپ کر رہ جاتی۔ میں نے میٹرک پاس کی تو اماں نے پڑھائی چھڑوا کر سلائی سیکھنے کے لیے مجھے ایک عورت کے گھر بھیجنا شروع کر دیا، اور گھر کے بہت سے کام بھی اب میرے ذمے ڈال دیے تھے۔ رات کو میرے چچا آدھے گھنٹے کے لیے صحیح لیکن ہمارے گھر ہر روز ضرور آتے تھے، اور چارپائی پر بیٹھ کر ابا سے کھیتی باڑی کے بارے میں ہی بات کرتے رہتے، اور پھر مجھ سے کہتے کہ رانی پتر، دودھ پتی کی چائے تو پلا۔ میں بھی دودھ کاٹ کاٹ کر چائے بنا کر پیالہ بھر کے چچا کو پلا دیتی، تو وہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اور دعا دیتے، دھی رانی سوہنا رب تیرا نصیب اچھا کرے۔ میں وہیں صحن میں کھانے کے گندے برتن دھوتی۔ ایک رات ابا کی بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ابا چچا جان سے کہنے لگے، دین محمد، تیرے کھیتوں میں تو سانپ بچھو قدم بھی نہیں رکھتے، تو خود جو کالا ناگ ہے۔ ابا کی باتیں سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، اور میں اور بھی کان لگا کر باتیں سننے لگی۔ آخر یہ سب کیسی باتیں تھیں؟ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ سانپ بچھو سب کے کھیتوں میں نظر آئیں اور چچا کے کھیتوں میں نہ جائیں؟ سانپ بچھو تو بے زبان بے عقل ہوتے ہیں۔ عقل سے بیگانے جانوروں کو بھلا کیا سوجھی کہ کس کی زمین پر جانا ہے اور کس کی زمین پر نہیں جانا؟ پھر وہ چچا کی زمین پر کیوں نہیں جاتے تھے؟ میں بہت دیر تک اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے ابا مذاق کر رہے ہیں، لیکن مجھے اپنے بچپن کی ایسی بہت سی باتیں یاد آنے لگیں، لیکن کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ جب امی نے میرے چچا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا تھا تو گاؤں کا کوئی بھی شخص اپنی بیٹی میرے چچا کو دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں، کالا ناگ ہے۔
میرے چچا کافی دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ میری چچی زلیخا دوسرے گاؤں سے تھی۔ چچا کی اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ اس گاؤں میں کس نام سے مشہور ہیں، لیکن جب شادی ہو کر ہمارے گھر آئیں تو اگلی صبح وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ میری والدہ سے کہنے لگیں، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے مجھ سے سچ چھپایا ہے۔ میری والدہ اس وقت میری چچی کی دل جوئی کرنے لگی۔ میں اس وقت ان باتوں سے بالکل انجان سی تھی۔ اس وقت تو بس میں اپنی نئی چچی کو دیکھنے کے شوق میں ان کے کمرے میں گئی تھی، مگر چچی کو روتا ہوا دیکھ کر ان کے کمرے کے باہر ہی کھڑی ہو گئی، یہ بات سنی اور پھر کھیلنے چلی گئی۔ مجھے ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، میرے اندر ایک تجسس سا بڑھنے لگا تھا۔ ایک بار میں اپنی سلائی والی کے گھر سلائی سیکھ رہی تھی۔ وہاں پر چند عورتیں آئیں، وہ میری استانی سے کپڑے سلوانے آئی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر میری استانی سے کہنے لگی، یہ لڑکی تو بہت پیاری ہے، کس گھر کی ہے ہمیں بتانا، میں اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات چلاؤں گی۔ استانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، دین محمد کی بھتیجی ہے، جا کے کالے ناگ سے رشتہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی وہ عورتیں گھبرا گئیں اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں۔ وہ مجھے یوں دیکھ کر بھاگ گئیں جیسے میں کالا ناگ بن چکی ہوں۔ میں نے اپنی استانی سے پوچھ ہی لیا کہ آخر گاؤں والے میرے چچا کو کالا ناگ کیوں کہتے ہیں؟ میری بات سن کر استانی کہنے لگی، کیوں تمہیں نہیں پتہ؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ تو استانی کہنے لگی، پھر اپنی ماں سے پوچھ لینا کہ کیسا ہے تیرا چاچا۔ میں نے واپس آتے ہی اپنی سلائی کا بیگ ایک طرف رکھا اور امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر امی سے پوچھا کہ مجھے بتائیں، چچا کو سب گاؤں والے کالا ناگ کیوں کہتے ہیں؟ میری بات سن کر میری ماں مجھے کنکھیوں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، آج کون سا بھوت سوار ہے تجھ پر جو آتے ہی الٹے سیدھے سوال کر رہی ہے؟ میں نے استانی کی ساری بات بتا دی تو امی کہنے لگی، دفع کر ایسے لوگوں کو، ویسے بھی میں نے تیرا رشتہ کون سا اس گاؤں میں کرنا ہے، تیری بات میں نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ بچپن میں ہی پکی کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ راز ضرور جاننا ہے، کیوں سب لوگ چچا کو کالا ناگ کہتے ہیں؟ میری والدہ مجھے ٹالتی رہتی تھیں اور مجھے نہیں بتاتی تھیں۔ پھر میری والدہ مجھے سخت لہجے میں کہنے لگی، خبردار، چل جا یہاں سے اور ہانڈی چڑھا۔ رات کو جب چچا گھر آئے تو کہنے لگے، دھی رانی، چائے بنا دے، آج سر میں بہت درد ہے۔ میں نے چائے بالکل غائب دماغی سے بنائی، بار بار چچا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میری ماں مجھے ہی نہیں بلکہ میرے بھائیوں کو بھی چچا سے دور رکھتی تھی، کہتی تھی چچا کے قریب مت جایا کرو۔ میرا ذہن اس وقت بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ میں نے چائے کی پیالی چچا کو دی، انہوں نے ایک گھونٹ بھرا تو برا سا منہ بنا کر کہنے لگے، رانی پتر، تو نے چینی نہیں ڈالی۔ میں نے کہا، چچا ڈالی تو ہے، دکھائیں مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً سے چچا کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لی اور اپنے منہ کو لگانے لگی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ چائے میں چینی ہے کہ نہیں۔ تبھی اچانک سے میرے ابا نے میرے ہاتھ کو اس طرح سے پرے جھٹک دیا کہ کپ دور جا گرا اور چائے میرے ہاتھ سے چھلک گئی۔ میرا ہاتھ جل گیا تھا اور ابا مجھے غصے سے کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں رونے لگی۔ اماں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ ابا کہنے لگے، چل دفع ہو یہاں سے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابا نے میرے ساتھ یہ سب کیا کیا تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج ایک تو انہوں نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا، چائے میرے ہاتھ پر گرا دی اور پھر مجھے ہی ڈانٹ بھی رہے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچا ابا کو سمجھانے لگے کہ بچی ہے، اسے کیا خبر، بھائی صاحب رانی کو یوں نہ ڈانٹا کرو، مجھے برا لگتا ہے۔ وہ تو چھوٹی بچی ہے، غلطی میری ہی تھی، یہ کہہ کر چچا چلے گئے۔
مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری غلطی کیا تھی۔ میں رات کو دیر تک روتی رہی۔ اگلے روز میں چچی کے گھر چلی گئی۔ بس ایک دیوار کا ہی تو فاصلہ تھا۔ اس بار میں پکا ارادہ کر کے گئی تھی کہ سچ جانے بنا واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے چچی سے ڈھیروں سوال کر دیے اور میں رو بھی رہی تھی کہ آخر آپ چچا سے اتنا بیزار کیوں رہتی ہیں اور چچا کو سب لوگ کالا ناگ کیوں کہتے ہیں۔ میں نے چچی کو اپنی استانی کی ساری بات بھی روتے ہوئے بتائی اور ابا کی رات والی بات بھی بتا دی۔ اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی دکھایا۔ چچی چپ چاپ میری ساری باتیں سنتی رہی، پھر کہنے لگی، آج کی رات یہاں رک جاؤ، میں دروازہ کھول کر سوؤں گی، تم خود دیکھ لینا۔ میں آج رات چچی کے گھر پر ہی رک گئی۔ رات کو چچی نے کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ جب میں نے چھپ کر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کالا ناگ۔ چچی نے کمرے میں جانے سے پہلے شیشے کے جگ میں دودھ ڈالا اور مجھ سے کہنے لگی کہ تیرا چاچا پھیکا دودھ نہیں پیتا اور نہ ہی پھیکی چائے پیتا ہے اور یہ دودھ پھیکا ہے۔ رات 1 بجے کمرے میں جھانک کر دیکھ لینا، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ چچی سو چکی تھی اور چچا نماز پڑھ رہے تھے۔ 1 بجے تک وہ جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد 1 بجے اٹھے اور دودھ کا جگ منہ کو لگا لیا، لیکن اگلے ہی لمحے دودھ پھیکا ہونے کی وجہ سے اسے دودھ کے جگ میں ذرا سا تھوک دیا۔ یہ ایک بے اختیاری سا عمل تھا، لیکن دودھ کی رنگت نیلی ہو چکی تھی، جیسے اس دودھ میں زہر ڈال دیا گیا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس گھر آ گئی۔ اگلے روز چچی نے بتایا کہ تمہارے چچا بچپن میں بہت زیادہ بیمار ہوئے تھے، یہاں تک کہ مرنے کے قریب تھے۔ ان کا علاج ایک حکیم نے سانپ کے زہر سے کیا تھا، کیونکہ اس بیماری کا واحد علاج ہی سانپ کا زہر تھا، لیکن سانپ کے زہر کی دوا کی مقدار بہت کم تمہاری دادی تمہارے چچا کو دیا کرتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ تمہاری دادی گھر میں نہیں تھی۔ دین محمد کی طبیعت بگڑی تو اس نے اس دوا کی شیشی کو منہ سے لگا کر پی لیا۔ اب اس طرح جب بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی وہ شیشی کو منہ لگا کر پی لیتا۔ تمہارے چچا کے اندر زہر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور وہ اس زہر کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ ایک بار گلی میں کھیلتے ہوئے تمہارے چچا کی کسی بچے سے لڑائی ہو گئی تو تمہارے چچا نے اسے دانت سے کاٹ دیا۔ وہ لڑکا اسی وقت تڑپنے لگا اور پھر اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا مر گیا۔ بہت شور شرابہ ہوا۔ جب یہ بات اس حکیم تک پہنچی تو اس نے بتایا کہ دین محمد کے وجود میں زہر بڑھ چکا ہے، یہ جسے بھی کاٹے گا وہ مر جائے گا اور جو شخص بھی اس کا جوٹا کھائے گا وہ بھی مر جائے گا۔ اسی لیے سب گاؤں والے تمہارے چچا سے ڈرتے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں جاتا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، مجھ سے تمہارے چچا نے بس اسی لیے شادی کی کہ مجھے کوئی سہارا دینے والا نہ تھا، لیکن شادی کی رات ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے میرا حق نہیں دے سکتے ورنہ میں مر جاؤں گی، اور صرف مجھے سہارا دینے کے لیے وہ بیاہ کر لائے تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ تمہاری ماں نے تم بہن بھائیوں کو بھی دین محمد سے دور رکھا کہ کہیں پیار سے وہ تم لوگوں کو غلطی سے کاٹ نہ لے یا اپنا جوٹا نہ کھلا دے۔ پھر کہنے لگی، وہ روز رات کے کئی گھنٹے نوافل پڑھ کر یہی دعا کرتا ہے کہ اس کے اندر سے اس زہر کا اثر زائل ہو جائے۔ ایک دوسرے حکیم سے علاج بھی کروا رہا ہے، جس نے امید دلائی ہے کہ وہ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں بھی اپنے چچا کے لیے اس دن کے بعد سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس زہر سے شفا عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔